بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، نوف بکالی کہتا ہے کہ وہ موسیٰ جو حضرت خضر کے ساتھ ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور موسیٰ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس اللہ کے دشمن نے غلط کہا ہے۔ ہمیں ابی بن کعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خبر دی ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے تقریر کر رہے تھے کہ ان سے دریافت کیا گیا کون سا شخص سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا کہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہیں کی، اور فرمایا، کیوں نہیں؟ میرا ایک بندہ ہے، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہ وہاں رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ انہوں نے موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے اس تک پہنچنے کا کوئی ضامن ہے؟ کبھی سفیان نے یوں کہا، میں ان سے کس طرح ملاقات کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مچھلی لو اور اسے بھون کر اپنے تہہ دان میں رکھ لو، جہاں تم سے وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہ میرا بندہ وہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایک مچھلی لی اور اسے ٹوکری میں رکھ لیا۔ پھر وہ اور ان کے خادم یوشع بن نون سفر پر روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ایک چٹان کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں آرام کرنے کے لیے دونوں نے اپنے سر اس پر رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں نیند آ گئی۔ اس دوران میں مچھلی نے حرکت کی تو دان سے باہر نکلی اور سمندر کے اندر چلی گئی۔ اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کا بہاؤ روک دیا اور وہ تاک کی مانند ہو گیا۔ آپ نے اشارے سے بتایا کہ ایسے تاک کی طرح ہو گیا۔ پھر وہ دونوں حضرات باقی رات چلتے رہے، حتیٰ کہ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ناشتہ لاؤ ہمیں، تو اس سفر میں بڑی تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں کی جب تک وہ اس مقرر جگہ سے آگے نہ بڑھ گئے جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ خادم نے کہا، دیکھیے، جہاں ہم نے چٹان کے پاس آرام کیا تھا وہاں میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا تھا، اور مجھے اس کے بارے میں شیطان نے غافل رکھا، اور اس مچھلی نے تو سمندر میں اپنا راستہ عجیب طور پر بنایا تھا۔ مچھلی کے لیے تو جانے کا راستہ تھا، لیکن ان دونوں کے لیے تعجب کا باعث بن گیا۔ وہ دونوں حیران تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم دونوں نکلے تھے۔ چنانچہ یہ دونوں اسی راستے سے پہلے کی طرف واپس ہوئے، اور جب اس چٹان کے پاس پہنچے تو ایک بزرگ اپنا سارا بدن ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کہا اور انہوں نے اس کا جواب دیا۔ پھر کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا، ہاں وہی ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم ہدایت سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ وہ فرمانے لگے، اے موسیٰ، میں اللہ کی طرف سے ایک ایسے علم کا حامل ہوں جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، آپ اسے نہیں جانتے، اور آپ اللہ کی طرف سے ایک ایسے علم شریعت کے حامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، میں اسے نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ واقعی آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا؟ پھر دونوں حضرات ساحل سمندر پر چل پڑے تو ان کے قریب سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے ان کشتی والوں سے بات چیت کی کہ ان کو بھی سوار کر لیں، تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کرائے لیے بغیر انہیں سوار کر لیا۔ جب یہ حضرات اس میں سوار ہو گئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے بیٹھ کر اس نے پانی میں اپنی چونچ کو ایک یا دو مرتبہ ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم سے اتنی بھی کمی نہیں کر پایا جس
قدر اس چڑیا نے اپنی چونچ سے سمندر سے پانی میں کمی کی ہے۔ اس دوران میں حضرت خضر علیہ السلام نے کلاہڑی اٹھائی اور اس کے ذریعے سے کشتی میں سے ایک تختہ نکال لیا۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کلاہڑی سے کشتی کا ایک تختہ اکھڑ چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، آپ نے یہ کیا کیا؟ ان لوگوں نے ہم سے کرایہ لیے بغیر ہمیں کشتی میں سوار کیا۔ آپ نے دانستہ تختہ نکال کر کشتی میں سے غاف کر دیا تاکہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں۔ اس طرح آپ نے نہایت ہی ناگوار کام سر انجام دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھول چوک پر آپ میری گرفت نہ کریں اور میرے معاملے میں مجھ پر تنگی نہ فرمائیں۔ یہ پہلی غلطی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوئی تھی۔ چنانچہ جب سمندری سفر ختم ہوا تو ان دونوں کا گزر ایک بچے کے پاس سے ہوا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اسے دھڑ سے جدا کر دیا۔ راوی حدیث سفیان نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز توڑ رہے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا ہے۔ اس طرح آپ نے ایک ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ کو پہلے سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھا تو آپ مجھے ساتھ نہ لے کر جائیں۔ میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے میزبانی سے انکار کر دیا۔ ان حضرات کو بستی میں ایک ایسی دیوار نظر آئی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ جھک رہی تھی۔ انہوں نے اشارہ کیا گویا وہ کسی چیز کو اپنے اوپر کی طرف پھیر رہے ہیں۔ میں نے سفیان سے مائلن کا لفظ صرف ایک مرتبہ سنا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم ان لوگوں کے پاس آئے، انہوں نے نہ تو ہمیں کھانا کھلایا اور نہ میزبانی ہی کا حق ادا کیا۔ آپ نے مفت ہی ان کی دیوار درست کر دی۔ آپ چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس یہاں سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہوگی۔ آپ جن باتوں پر صبر نہیں کر سکیں، میں اب آپ کو ان کی حقیقت بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ان کا مزید حال بیان کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائن طور اس آیت کو پڑھا ہے۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی ان سے چھین لیتا تھا اور وہ لڑکا کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے۔